آپ سب پر سلامتی ہو۔ اکرم ریحان کا لکھا ہوا ہے، کدی تعمیر کر چھڈیا، کدی مسمار کر چھڈیا، غریبی نے میرا گھر بے درو دیوار کر چھڈیا، کہانی وچ میرا کردار سی، غربت ہنڈانی سی، غریبی بھی کرے ماتم میں او کردار کر چھڈیا، یزیدی پیشکش مندا تے مینوں سلطنت ملدی، حسینی فکر والا ساں تدے انکار کر چھڈیا، تیری صورت پچھانن تو تیرے اپنے بھی قاصر نے، سمے نے ویکھ کیویں تیرا شنگھار کر چھڈیا، میرے یاراں دیے تھوڑی عنایت ہے میرے اتے، میرے سر خاک پا چھڈی، گریباں تار کر چھڈیا۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عوام مر گئے، عوام رل گئے، عوام بے بس و لاچار ہو گئے، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو آ گئے جب انہیں حکومتی کارکردگی کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر ہم نے مجبوری میں اسسٹنٹ کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز کو آلو پیاز کے ریٹ چیک کرنے کے لیے نئی گاڑیاں فراہم کر دیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا، وزیر اعظم روتے رہے، بتایا گیا کہ مجبوری میں ہی 6 لاکھ تک تنخواہ لینے والے کی بجلی 1300 یونٹ فری کر دی گئی، جبکہ ہم نے قرض لینے کی شرط کی وجہ سے 600 روپے دہاڑی کمانے والے کے لیے بجلی فی یونٹ 50 روپے کی کر دی۔ وزیر اعظم کو بتایا، وزیر اعظم روتے رہے کہ ہم نے صرف بجلی مہنگی پہ ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ صارف کے دادا نے جو ریڈیو استعمال کیا تھا اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ وزیر اعظم کو پھر بتایا گیا کہ ورلڈ بینک سے ملنے والی رقم سے تھر اور چولستان میں بسنے والوں کے لیے مزید ٹوبے بنائے گئے ہیں تاکہ جانور اور انسان برابری کی بنیاد کے اوپر ایک ہی ٹوبے سے پانی پی سکیں۔ بلاول بھٹو بار بار شہباز شریف صاحب کے آنسو پوچھتے رہے اور کہتے رہے کہ انکل آپ حوصلہ رکھیں، آپ جیسا وزیر اعظم نہ تو کبھی آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو کہا کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ تھر اور چولستان کے ٹوبوں پہ انسان اور جانوروں میں آپ نے مساوات قائم کر دی۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان میں افراط زر کی شرح 29% تک پہنچ چکی ہے۔ لوگ مرنے مارنے پہ اتر آئے، کچھ لوگ ببانگے دہل باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قسم پرسی کے اندر بات کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ لوگ کدھر جائیں گے، کس کے سامنے دادرسی کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں جب آئی ایم ایف سے آپ نے قرض لیا اور قرض لینے سے پہلے جب صرف آپ کے معاملات طے ہوئے تھے تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی تھی، روپیہ مضبوط ہو رہا تھا۔ جب اربوں ڈالر منتقل ہو گئے تو ڈالر کی قیمت اوپر جانے لگی، روپیہ کمزور ہونے لگا۔ ریوو ویگو گاڑیوں کے بعد پیش خدمت ہے پنجاب حکومت کو 2 ہیلی کاپٹرز کی خریداری کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ، وزراء اور اعلیٰ افسران کے کام کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی۔ وہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کی حالت زار کو دیکھا کریں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان کی اتنی تعریف وزیر اعظم کیوں کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم یہ کہیں کہ آپ نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا اور آپ نے محسن سپیڈ سے کام کیا۔ تو آج پتا چلا کہ 2 ہیلی کاپٹرز کی منظوری دی گئی ہے۔ نگراں حکومت کو شکنجے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی انگشتے بدندہ ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو تو ہماری حمایت حاصل تھی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں مزید جھنڈے کیوں گاڑے جا رہے ہیں؟ موجودہ صورتحال میں سبھی لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ نگراں حکومت کون سی آئے گی۔ حکومت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کرنے پہ غور کر رہی ہے تاکہ آئندہ نگراں سیٹ اپ کو اپنے آئینی مینڈیٹ سے ہٹ کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا جا سکے، تاکہ حال ہی میں وضع کردہ اقتصادی منصوبے کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے اور اس عمل کو تیز کیا جا سکے جس کا مقصد سرکاری اداروں میں غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اقتصادی پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے وسیع تر منصوبے کے تحت نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز کرنے پہ غور کر رہی ہے۔ ڈار صاحب کی امیدواری کے بارے میں حتمی فیصلہ اگلے ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت سے کیا جائے گا، جو 2 اہم اتحادی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر ذرائع کی بات کی جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم پہ غور کر رہی ہے تاکہ نگراں سیٹ اپ جو آئے گا اس کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جا سکے۔ ان کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہیں اور ان ترامیم سے نگراں حکومت کو معیشت کی بحالی کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا موقع مل جائے گا۔
اگر سیکشن 230 کو دیکھا جائے تو سیکشن 230 کے مطابق نگراں یعنی عبوری حکومت صرف روزمرہ یعنی ڈے بائی ڈے کے معاملات میں شرکت کے لیے اپنے فرائض انجام دیتی ہے جو حکومت کے امور کو چلانے کے لیے ضروری ہیں. یہ قانون کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرے گا اور اپنے آپ کو ان سرگرمیوں تک محدود رکھے گا جو معمول کی، غیر متنازع اور فوری نوعیت کی ہوں گی، عوامی مفاد میں ہوں گی اور مستقبل کی منتخب حکومت کے ذریعے ان کو تبدیل کیا جا سکے گا. موجودہ جو قانون ہے اس میں نگراں حکومت کی اگر بات کی جائے تو نگراں حکومت کو فوری معاملات کے علاوہ بڑے پالیسی فیصلے لینے سے بھی یہ روکتا ہے. اگر یہ عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ ہو تو یہ کسی بڑے معاہدے یا معاہدے میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ کسی غیر ملکی یا بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ بھی بڑے بین الاقوامی مذاکرات میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے ساتھ نگراں حکومت اپنی بات چیت نہیں چلا سکتی. کسی بھی بین الاقوامی بائنڈنگ انسٹرومنٹ پہ دستخط کریں یا اس کی توثیق کریں سوائے ایک غیر معمولی صورت کے کہ وہ غیر معمولی صورت جو آپ کے اوپر آتی ہے وہ غیر معمولی صورت کے نتیجے میں آپ کسی سے دیر پا معاہدہ کر سکتے ہیں، بصورت دیگر آپ کو شارٹ ٹرم معاہدے کرنے پڑتے ہیں. 230 کے دونوں ذیلی شقوں میں ترمیم کرنے کی سفارش کی گئی تھی جو عبوری سیٹ اپ کو دیے گئے اختیار سے متعلق ہے. الیکشن ایکٹ میں مجوزہ ترامیم پر تبصرے کی درخواستوں کا نہ تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور نہ ہی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے جواب دیا گیا. یاد رہے کہ حال ہی میں سول اور عسکری قیادت نے معیشت کو دوبارہ پٹری پہ لانے اور غیر ملکی قرضوں کی جگہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور ریاستی اثاثوں کی فروخت کے ذریعے، فروخت بھی وہ اس ضمن میں ہے کہ اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ چلایا جائے یا ٹھیکے پہ دے دیا جائے. بہت سے اقدامات جو ایسے ہیں یہ نقاب کشائی ہوئی ہے ان کی، اور جون میں حکومت نے ایک ہائیبرڈ سول ملٹری کی زیر قیادت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قائم کی اور کونسل کی ایپکس کمیٹی کا دوسرا اجلاس جمعے کو ہوا جس میں زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کو پیشکش کی گئی اور اس کے امیدواروں کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے. اس طرح سعودی عرب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ کو ہموار کیا گیا اور اسی طرح سبکدوش ہونے والی حکومت پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ کے قیام کے آخری اس وقت مرحلے میں. حکومت فنڈ قائم کرنے کے لیے آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں بل پیش کر سکتی ہے اور بل کا مسودہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے جسے ADIA کہتے ہیں. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت ابتدائی طور پہ 7 کمپنیز کو نئے خود مختار دولت فنڈ میں منتقل کر سکتی ہے. اثاثوں کی اگر مجموعی مالیت کی بات کی جائے تو وہ 2.3 ٹریلین روپے ہے. حکومت نے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ جو OGDCL ہے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، نیشنل بینک آف پاکستان، پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ، گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ اور نیلم جہلم ہائیڈرو پاور جو کمپنی ہے اس میں فنڈ میں درج کرنے کی نشاندہی کی ہے کہ اسے اس میں شامل کیا جائے اور بیرونی سرمایہ کاری اس طریقے سے پاکستان کے اندر لائی جائے. یہی صورتحال پاکستان کے اندر کس حد تک بہتری کے امکانات روشن کر سکتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ دیکھیے کہ اب تک قومی اسمبلی سے جتنی ترامیم پاس کی گئیں، جتنے کابینہ کے اجلاس کے منٹس جاری ہوئے، وہ تمام کی تمام ایک الیکشن کمپین دکھائی دی اور اپنا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. عام عوام کے لیے کیا کیا گیا، عام عوام کو کس حد تک سہولت دی گئی ہے. ایک عام شخص جو گاڑی خریدنے کی سوچ رکھتا تھا وہ اپنی سوچ کو مار بیٹھا ہے. ایک عام شخص جو یہ سوچتا تھا کہ اپنے بچے کو کسی اچھے سکول میں پڑھا لوں گا وہ اب اس سوچ کو ختم کر بیٹھا ہے. ایک عام شخص جو خواب بنتا تھا کہ میرے بچے کچھ اچھا کھا سکیں گے وہ صرف دوسروں کو اچھا کھاتا دیکھ سکتا ہے. پاکستان میں مجموعی طور کے اوپر افراط زر کی شرح میں اضافہ ہونے کے بعد ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی نیچے جا گرے ہیں. انڈیا کے 81 روپے $1 کے برابر ہے اور ہمارے 286 روپے $1 کے برابر ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں آپ ڈالر خریدنے جائیں تو آپ کو 315 روپے بھی نہیں ملتا. یہ پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے. ان کاموں کی طرف توجہ کون دے گا، اس طرف اپنی نظر کون کرے گا؟ یہاں سے صرف نظر کر کے صرف اپنی الیکشن کمپین اگر چلانی ہے اور آپ نے ببانگ دہل یہی بتانا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے
تو ابھی تک تو ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. واپسی کا راستہ ضرور ہموار ہوا ہے, وہ اہل ضرور ہوئے ہیں, لیکن مقدمات ختم نہیں ہوئے. مقدمات اگر ان کے اوپر نیب کا مقدمہ ختم نہیں ہوتا تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. لیکن جانے کس طرف سے یقین دہانیاں آتی ہیں. دبئی کے اندر پھر سے بڑی میٹنگ جاری ہے, آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ پتہ نہیں کون اشارے کر دیتا ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے تئیں اعلانات کر رہے ہیں, یہ اپنے تئیں اعلانات کر رہے ہیں. آپ اپنے اعلانات کرتے رہیے, لیکن جس نے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے وہ ووٹ ڈالنے نہ آیا تو کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.